آیت نمبر 32 قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلُّوا، لیکن اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافر کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب پچھلی آیت مبارکہ میں اتباع کی بات کرنے کے بعد اس آیت مبارکہ میں اطاعت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اتباع کا تو مطلب تھا کہ کسی کو محبت کی وجہ سے فالو کرنا، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو فالو کرنا مگر ضروری نہیں کہ اس میں محبت بھی ہو۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ آپشن بھی انسانوں کو دی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ اس کے نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے تو کم سے کم ان کی اطاعت ہی کر لو، کہ وہ کس بات کو غلط کہہ رہے ہیں اور کس بات کو صحیح کہہ رہے ہیں، اس بات کو ہی مان لو، اپنے نفع کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اطاعت کر لو۔ لیکن اگر کوئی اس لیول کی بھی اطاعت قبول نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کافر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ اتباع کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے اور اطاعت کا تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ تو جو گویا کہ اطاعت کو بھی نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سرے سے اسلام ہی کو نہیں مانتا ہے، اسلام کے کسی حکم کو نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ یقینی طور پہ کافر ہو جائے گا۔ یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ کیا اللہ اس کے رسول کی بات کو بغیر محبت کے بھی مانا جا سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی مہربانی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان شروع میں محض اطاعت کر لیتا ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اگر اس کو بھی فی الوقت اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس نہیں بھی ہوتا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اطاعت کرتے کرتے انسان کو اتباع بھی نصیب ہو جائے گی، یعنی کہ حکم مانتے مانتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ محبت بھی ہو ہی جاتی ہے۔